الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت کا موضوع زیادہ تر یا تو ایسے گناہ ہیں کہ جن کو چھوڑنا بہت آسان ہے اور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یا پھر ایسے نیک اعمال ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا۔ ہم جتنے بھی روٹین میں کام کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں آنا جانا، تو یوں دن بھر میں بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہی ہیں۔ صرف ضرورت تھوڑی سی توجہ کی ہے کہ انسان تھوڑی سی توجہ کر لے، ذہن کو حاضر کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں، تو یوں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کچھ خرچ کیے روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نیکیوں کا ہم اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اس جہان میں جس وقت ایک ایک نیکی کو لوگ ترستے پھریں گے، تو اس وقت اتنا بڑا خزانہ نیک اعمال کا جب ہمارے سامنے کھلے گا تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس شکل میں ہم نے کتنا ذخیرہ کر لیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، خواہ وضو کرنا ہو، خواہ کنگھی کرنا یا جوتا پہننا، بخاری شریف میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس وقت تم کھانا کھاؤ یا جس وقت تم کپڑا پہنو تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ کپڑا پہننے میں ہم بنیان پہنتے ہیں، اس کا اپنا اجر ہے، قمیض پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، اوپر سے اگر سردیاں ہیں تو کوئی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو ایک وقت میں بسا اوقات 3 4 کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ہر ایک میں اس دھیان سے انسان کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے، ہم یہ عمل کریں گے تو ایک وقت میں 2 4 منٹوں میں کتنی نیکیاں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی۔ دن بھر میں ہم جوتا کئی دفعہ اتارتے ہیں، کئی دفعہ پہنتے ہیں، تو بہت سارے کام تو ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ کھانا پینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا حکم دیا اور بائیں ہاتھ سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب بھی پیو دائیں ہاتھ سے پیو۔ تو یہ کام تو الحمدللہ روٹین میں ہم دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کار، اگر کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو وہ بھی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ جن کی طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں ہوتا۔ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے ہیں تو گھر میں مہمان ہیں، ان کو چائے دینے لگے ہیں، دائیں طرف سے شروع کر لیں، کھانا دینے لگے ہیں، دائیں طرف سے شروع کر لیں۔ تو بیٹھے بیٹھے کھانا تو دینا ہی ہے، ادھر سے شروع کریں تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا، دوسری طرف سے شروع کریں تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا، لیکن تھوڑی سی توجہ اس طرف ہونے لگ جائے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں گے تو نیکی مل جائے گی۔ آپ کا یہ معمول اتنا پختہ تھا کہ آپ کبھی بھی اس میں غلطی سے بھی اس کے خلاف نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کی بسا اوقات 2 عادات شریف آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ اب جب مجلس میں بیٹھتے تو بڑے حضرات کو دائیں طرف بٹھاتے تھے اور چھوٹوں کو بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں آپ نے تذکرہ سنا ہوگا بارہا کہ آپ کی دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ دونوں پوری امت میں بڑے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، لیکن اس میں بھی اتنا اہتمام تھا کہ جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف کرتے تھے۔ تو اس چیز کا بڑا لحاظ تھا، بڑا پاس تھا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی دائیں طرف حضرت ابوبکر اور بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا بڑا اہتمام تھا۔ اور جب کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو پھر آپ کی دو عادات مبارکہ تھی کہ دائیں طرف سے شروع کرتے، اور عام طور پر چونکہ بڑے حضرات ہی دائیں طرف بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی عادت تھی کہ بڑوں سے پہلے شروع کرتے تھے۔ چنانچہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کھانے کے وقت جو عمر میں سب سے بڑے ہیں ان کو گزارش کرنی چاہیے کہ آپ شروع کریں، پہلے وہ شروع کریں پھر باقی شروع کریں۔ تو یہ بڑوں کا اعزاز ہے، اکرام ہے، ان کو عزت بخشنا ہے، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ اتفاق سے ایسی صورت بن گئی کہ آپ کی دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ابھی بچے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات یہ بائیں طرف تھے۔ اتفاق سے کبھی ایسی شکل بن گئی تو آپ کو پینے کے لیے پانی پیش کیا گیا، آپ نے پانی پیا اور بچا ہوا اب یہاں پر دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں تو دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو چھوٹے ہیں، اور اگر بڑوں کو پہلے دیتے ہیں تو وہ بائیں طرف ہے، تو آپ بڑوں کو بھی پہلے دیتے تھے اور دائیں طرف سے بھی شروع کرتے تھے۔ اب ان میں سے ایک پر عمل ہو سکتا ہے، دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، حق تو آپ کا ہی ہے کیونکہ آپ دائیں طرف ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ان بڑے حضرات کو دے دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں یقیناً ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتا، لیکن چونکہ یہ آپ کے لبوں سے لگا ہوا پانی ہے، آپ کا جھوٹا پانی ہے، اس لیے اس معاملے میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو پوری مجلس میں ایک مسکراہٹ بھی پھیلی، خوشی ہوئی، اور وہ پانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنا تکلف فرمایا ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ایک اہم معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسے روٹین کا معمول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کے لیے اہم معاملہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یوں ہم دن بھر میں بے شمار نیکیوں کا اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر انسان کو، صحت مند کو چھینک بھی آتی ہے اور جمائی بھی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال بھی یہی تھی۔ اور جمائی یہ ایک سستی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، غفلت کی وجہ سے، اور جب آدمی جمائی لیتا ہے اس کا منہ کھلتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان تو اس کی شکل میں تھوڑا سا بگاڑ آتا ہے، تو شیطان اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دوسرے کے، اپنے دشمن کے عیب پر خوش ہوتا ہے، کمزوری پر خوش ہوتا ہے، تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور انبیاء اکرام کو جمائی نہیں آتی، اس لیے کہ غفلت ان کے پاس بھی نہیں کبھی بھٹکتی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر جمائی آنے لگے، بندہ یہ تصور بھی کر لے کہ انبیاء اکرام کو نہیں آتی، تو جمائی وہیں رک جاتی ہے۔ تو چھینک یہ اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر جمائی آئے تو کوشش کرنی چاہیے اس کی آواز کو دبانے کی، حتی الامکان منہ نہ کھلنے پائے، اور سامنے کپڑا یا ہاتھ رکھا جائے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب چھینک آئے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ کپڑا رکھا جائے، ہاتھ رکھا جائے،
اور اس پر الحمدللہ کہا جائے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو ایک نشاط ملتی ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ۔ دن بھر میں انسان کو کئی دفعہ اس فعل سے گزرنا پڑتا ہے، تو ہر دفعہ میں اگر الحمدللہ کہے گا تو یہ ایک تو ذکر بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اور یہ امت مسلمہ کے اندر رائج چیز تھی کہ کوئی بھی اس میں کوتاہی نہیں برتا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، اور اس میں سمجھانا یہی مقصود ہے کہ عام مسلمانوں کے عمل میں یہ چیزیں شامل تھیں اور ہر وقت کے عمل میں شامل تھیں، کبھی بھی ان میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہم اپنے معاشرے کو خراب کر چکے ہیں کہ ہارون الرشید کا زمانہ، اور اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان کا زمانہ ایک ہے۔ تو ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ درس حدیث دے رہے تھے، تو درس حدیث سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، گویا کہ کوئی بھی بندہ بالغ مرد یا نابالغ باشعور شخص اس سے پیچھے نہیں رہتا ہوتا تھا، اور سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، تو ایک لفظ محدث بولتے اور دور فاصلے پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے، وہ اسی لفظ کو دہراتے اور پھر آگے والے سن کے ان کو دہراتے، اور ہر شخص وہاں پر موجود وہ لکھنے کا اہتمام کیا کرتا تھا، اور جو لکھتا نہیں تھا وہ زبانی یاد کر لیتا تھا اس کو، تو یوں ہر مسلمان کے پاس علم موجود تھا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، خیر یہ تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن درس حدیث کے دوران حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، تو پورے کے پورے مجمع نے بیک زبان یرحمک اللہ کہا، تو ہر مسلمان کی زبان پر آٹومیٹک یہ چیز چڑھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی یہ سنا تو فوراً زبان سے یرحمک اللہ نکلا بے ساختہ۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا تو اس لیے آواز بڑی گونجی، اور اتنی آواز گونجی کہ ہارون الرشید کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کسی دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی آدمی دوڑائے اور پتہ کیا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ عبداللہ ابن مبارک درس حدیث کے دوران ان کو چھینک آ گئی تھی، اس پر مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے، یہ اس کی آواز تھی اور اس کی گونج تھی۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو ایسے ہی بادشاہ ہوئے ہیں، اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسے اعمال تھے جو ہمارے اندر رائج تھے، اور اب ہم ان میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ چھینک آ گئی، گزر گئی، تو اگر اس وقت الحمدللہ کہہ دے، سننے والا یرحمک اللہ کہہ دے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا اور اجر نامہ اعمال میں لکھا گیا، اللہ کے شکر کا ثواب مل گیا۔ تو ایسے اعمال کو کوشش کرنی چاہیے جو آسان ہیں اور کرنے کو بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔